وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب صدقۃ العلانیۃ، اعلانیہ صدقہ کرنا کیسا ہے؟ قولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ الی قولہ ولا ھم یحزنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور کھلے، تو ان کے اوپر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اللہ کے ہاں سے وہ کیا کیا اجر پائیں گے؟ ایک تو اجر پائیں گے، اور دوسرے ان کی جو ایک ذہنی اور دلی کیفیت ہے وہ بالکل سکینت والی اور خوشی والی ہوگی، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ باللیل سے مراد ہے فی اللیل، ٹھیک ہے، رات میں۔ اب یہاں پر امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے ہیں، حالانکہ شارحین یہ لکھتے ہیں کہ ان کی شرائط پر جو پوری اترتی ہیں وہ احادیث موجود تھیں، بلکہ کچھ احادیث تو ایسی بھی ہیں کہ جو اور جگہوں پر امام بخاری نے روایت بھی کی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جو مدر کا وفد آیا تھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تھا، اور وہ پھر اپنی قوم کو لوٹے اور انہوں نے اپنی قوم کو اعلانیہ صدقات کرنے کی ترغیب بھی دی۔ پھر اسی طرح سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اعلانیہ اپنا پورا مال جب لا کر دیا تھا تو وہ اعلانیہ تھا، وہ چھپا ہوا نہیں تھا، اور وہ تھا بھی نفل صدقہ تبوک کے موقع پر۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے اپنے گھر کا آدھا سامان، تو وہ بھی اعلانیہ تھا۔ اور یہ تمام احادیث جو ہیں یہ شارحین کے مطابق امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہیں۔ انہیں امام مسلم نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو بہرحال جو احادیث ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ دونوں طرح سے صدقہ کرنا چاہیے، اور دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو موقع محل دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کس طرح کا صدقہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ بعض اوقات بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ جو فرض صدقہ ہے اس کو اعلانیہ کیا جائے، تاکہ لوگ، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر وہ انسپائر ہو جائے اور اس کو خیال آ جائے کہ نہیں مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھولا پڑا ہو سکتا ہے وہ ویسے کوتاہی کر رہا ہو۔ اور اسی طرح سے جو نفل صدقات ہیں ان کو سری کیا جائے، ان کو چھپا کر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی ظالم حکومت ہے، ایسی رجیم ہے کہ جس میں اگر ایک انسان اپنی زکوٰۃ اعلانیہ دیتا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ ظالم حکومت یا کوئی ڈکٹیٹر ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اس کے مال کو غصب کر لے گا، تو وہ اپنی زکوٰۃ بھی چھپا کر دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لیکن اگر ایک جنرل رول دیکھا جائے کہ کون سا صدقہ دونوں میں سے افضل ہے، تو جنرل رول جو ہے وہ ہے کہ سری کرنا افضل ہے، چھپا کر کرنا افضل ہے، اور دو وجوہات کی بنا پر چھپا کر کرنا افضل ہے۔ نمبر ایک کہ یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے، جو فقیر ہے جس کے اوپر صدقہ کیا جا رہا ہے، اس کو اس کی کوئی ہیوملیشن نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی عزت نفس پر کسی قسم کا بھی کوئی قدغن نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی احسان جتایا جاتا ہے۔
اور دوسری طرف اگر کسی جگہ پر سری یا اعلانیہ کرنے سے فرق پڑتا ہو، اور چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل صدقہ ہو، تو پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر صدقہ اعلانیہ کرنے سے زیادہ لوگ انسپائر ہوں گے، تو اگر آپ اپنی نیت کو درست رکھیے، نیت میں اخلاص رکھیں اور نیت میں ریاکاری نہ ہو، تو پھر آپ کا اعلانیہ صدقہ بھی جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے، فنعم ما ہی، وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا، حدیث میں آتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، فلہ اجرھا، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا بعدہ، اور جو کوئی اس کے اوپر بعد میں عمل کرتا رہے گا اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ آپ سے انسپائر ہو کر کسی نے اپنی زکوٰۃ دینی شروع کر دی، آپ سے انسپائر ہو کر کسی نے نفلی صدقات میں اضافہ کر دیا کہ یہ دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسپائریشن جو ہے یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کبھی اگر اعلانیہ بھی کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن جنرل رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان اپنے صدقات جو ہے وہ چھپا کے کیا کرے۔ باب صدقۃ السری، صدقہ سر یعنی چھپا کے صدقہ کرنے کا بیان۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا کوئی صدقہ، فَأَخْفَاهَا، تو چھپایا اس کو، پوشیدہ رکھا اس کو، حَتَّى لَا تَعْلَمَ، یہاں تک کہ نہ جانا، شمالہ، اس کے بائیں ہاتھ نے، اس کی بائیں سائڈ نے، ما صنعت یمینہ، کیا کیا اس کے دائیں ہاتھ نے، کیا خرچ کیا اس کے دائیں ہاتھ نے۔ یہ اصل میں ایک طویل حدیث ہے جو کہ آگے آ بھی رہی ہے، اور یہاں پر امام بخاری اس کو صرف اس پورشن کو لے کر آئے ہیں، تو یہ آگے آ بھی رہی ہے پوری مکمل حدیث، اور وہاں پر ہم اس کو پوری کو بھی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر جو یہ پورشن ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، یہاں تک کہ نہ جانا اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا یا کیا کیا اس کے دائیں نے، یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ انسان کے ہاتھ تو اس کے ایک ہی جسم کا حصہ ہیں، تو ہاتھوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ تو بیسیکلی معنی یہ ہے کہ آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوا انسان نہ جانے کہ آپ نے کیا خرچ کیا، یا آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا انسان نہ جانے کہ آپ نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنا آپ اس کو پوشیدہ کریں کہ آپ کے کلوز پراکسیمیٹی میں بھی کوئی لوگ اگر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا خرچ کیا، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وقال اللہ تعالی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپاؤ گے، صدقات کو چھپا کر دو گے، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اگر تم اعلانیہ دو گے، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہری کر کے دو گے تو اچھا ہے، وہ بھی بہت سی اس میں بھی خوبیاں ہی نکلتی ہیں، بہت سی خیر برآمد ہوتی ہے اس سے بھی، لیکن اگر تم چھپا کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ انسان کے انفاق فی سبیل اللہ میں کمال اخلاص پر دلیل ہوتی ہے یہ چیز، کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ باب اذا تصدق علی غنی وہو لا یعلم، جب صدقہ کر دیا جائے کسی غنی پر اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، کہ جب انسان نے صدقہ کر دیا کسی غنی پر، کسی امیر پر، تو اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس کو صدقہ دے دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ صدقہ قبول ہوگا؟ کیا وہ نفل قبول ہوگا؟ کیا وہ زکوٰۃ قبول ہوگی یا نہیں؟ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا، قال رجل لأتصدقن بصدقة، ضرور میں صدقہ کروں گا کچھ صدقہ، اس نے ایک نیت کی صدقہ کرنے کی، فخرج بصدقته، تو وہ نکلا اپنے صدقہ کے ساتھ، فوضعها فی ید سارق،
اور وہ چھپا کے صدقہ بیسیکلی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے بس کسی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، اور وہ جس کے ہاتھ میں صدقہ رکھا گیا وہ کون تھا؟ وہ تھا چور۔ فَأَصْبَحُوا، تو صبح ہوئی، تو یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگ گئے، تو صدق علی سارق، رات کو صدقہ کر دیا گیا ہے کسی چور پر۔ فقال، تو وہ آدمی کہنے لگا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے، لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کروں گا، یعنی میں اب دوبارہ کروں گا۔ اس کے تھنکنگ کہ میرا پہلا صدقہ جو ہے وہ تو قبول نہیں ہوا، تو میں اب دوبارہ کرتا ہوں، اور کرنا پھر بھی اس نے چھپا کر ہی چاہا۔ فوضعها فی یدی زانیۃ، اور رکھایا وہ کس کے ہاتھ پر؟ ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پر۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تو لوگوں نے صبح کی اور باتیں کرنے لگ گئے، تو صُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، آج کی رات ایک زانیہ پر صدقہ کر دیا گیا ہے۔ فقال، تو پھر اس شخص نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، علی زانیۃ، زانیہ کو صدقہ چلا گیا میرا، لأتصدقن بصدقۃ، میں پھر ایک صدقہ کروں گا ضرور بر ضرور۔ فخرج بصدقتہ، تو وہ نکلا اپنے صدقہ کے ساتھ، فوضع فی ید غنی، تو وہ رکھ آیا کدھر؟ فی یدی غنی، ایک امیر آدمی کے ہاتھ پر۔ فاصبحوا یتحدثون، تو پھر لوگ صبح کو باتیں کرنے لگے، تو صدق علی غنی، یہ تو صدقہ کر دیا گیا ہے ایک امیر آدمی پر۔ فقال اللہم لک الحمد، تو اس نے کہا اے اللہ تیری تعریف، علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، یا اللہ میرا مال کبھی چور کو اور کبھی زانیہ کو اور کبھی کسی غنی کو، اور وہ ہوا کہ میرا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ لگا صدقہ، میرا تو پھر اس کا مطلب ہے قبول نہ ہوا صدقہ۔ فأتیا، تو اس کے پاس کوئی بھیجا گیا، کوئی آیا اس کے پاس، ہو سکتا ہے یہ خواب میں آیا ہو سکتا ہے ویسے۔ فقیل لہ، تو کہا گیا اس سے اما صدقتک علی سارق، کہ جہاں تک تعلق ہے تیرے اس صدقے کا جو چور پر ہوا، فلعلہ، تو شاید کہ وہ ان یستعف عن سرقتہ، کہ وہ باز آ جائے، پاک دامنی اختیار کر لے اپنی چوری سے، کہ اللہ تو ایسے بھی دے دیتا ہے، بیٹھے بٹھائے کوئی آ کے بھی دے دیتا ہے، تو مجھے لوگوں کا مال لوٹنے کی کیا ضرورت ہے گناہ کے ساتھ۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور جو زانیہ ہے، فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، تو وہ بیسیکلی پروسٹیچیوٹ کوئی تھی، تو وہ یہ بھی کمائی کا ذریعہ تھا اس کا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے اپنے اتنے کبیرہ گناہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ، تو جو تعلق ہے غنی کا، امیر کا، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو امیر آدمی تھا جس کو صدقہ ملا ہے یہ کوئی کنجوس تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے کہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو آ کے اپنا مال رات کے اندھیروں میں پکڑا جاتے ہیں، اور میں اپنے مال کو سینت کے رکھتا ہوں، فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ اب یہاں پر امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ صدقہ ہوا یا نہ ہوا۔ تو جہاں تک تعلق ہے نفل صدقہ کا، تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اس میں تو ایک وسیع ایک معاملہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہر بھلی بات صدقہ ہے، ٹھیک ہے، ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی صدقہ ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اور کیا پھر جو واجب صدقہ ہے، فار ایگزامپل زکوٰۃ ہے، تو وہ اگر کسی ایسے انسان کو دے دی جائے کہ جو بعد میں پتہ چلے کہ وہ اہل نہیں تھا زکوٰۃ کا، تو کیا وہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں لگ جاتی؟ تو اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ مقبول ہے عند اللہ انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، لیکن اگر تحقیق کے بعد آپ اپنی پوری حد الامکان تحقیق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پیسہ جو ہے وہ کسی آدمی کو چلا جاتا ہے، اور پھر لیٹر آن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مستحق نہیں تھا زکوٰۃ کا،
تو پھر آپ اس وہم میں نہ پڑیں کہ میری زکوٰۃ ہوئی یا نہ ہوئی، زکوٰۃ آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن دینے سے پہلے آپ اپنی تحقیق کر لیں۔ اور بہت زیادہ وہم باز لوگ جو ہے نا پیسہ دینے کے بعد کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت وہم کرتے ہیں اور اس پیسے کا بہت زیادہ پیچھا کرتے ہیں، تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جب اپنی سچی نیت اور اخلاص للہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس کے اب وہ غلطی سے پیسے دے بیٹھا سارق کو، زانیہ کو اور غنی کو، لیکن اس کے اس طرح پیسے دینے سے برکت ہوئی، اور برکت کیا ہوئی کہ وہ گناہ کبیرہ میں ملوث لوگ جو تھے وہ توبہ طائب ہو گئے۔ یہاں پر ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی شخص چور ہے تو کیا اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو اگر اس کو توبہ کی طرف مائل کرنا ہو اور اگر اس کو اس گناہ سے نکالنا ہو تو پھر آپ اس کو یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ایک اور سوال کہ اگر کوئی انسان کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے اور کچھ سال تک لگاتار دیتا رہتا ہے اور یہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ میرے زکوٰۃ میں سے اتنا حصہ تو فلاں شخص کا ہی ہے، پھر اس کو کچھ سالوں کے بعد یہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا، تو پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ اتنے عرصے سے دے رہے ہیں تو ہمارا دل نہیں چاہ رہا بند کرنے کو، تو پھر آپ اس کو صدقات میں سے دے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کنٹینیو اس کو زکوٰۃ سے نہیں کریں گے کیونکہ پھر وہ مستحق نہیں رہا نا۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ کیا آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں جب، تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس میں کوئی دیر از نو ون آنسر، دیر از نو رائٹ اور رانگ آنسر۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ نے ان کو مال دیا، زکوٰۃ وہ آپ کی ہے نا، ان کے لیے تو وہ مال بن جائے گا ان کا اپنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، تو پھر آپ ان کو دینے سے پہلے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا یہ زکوٰۃ ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر وہ پیور سادات ہوں تو ان کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر وہ خود بتا لیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اگر ایسا ہو کہ جو خود یہ فیل کرتا ہو کہ مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن مجھے ویسے پیسوں کی ضرورت ہے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت بر ہے سورۃ البقرہ میں، تو اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیٹیگری رکھی ہے کہ کن کن کو دینا ہے، تو اس میں ایک کیٹیگری رکھی ہے والسائلین، مانگنے والے، سوال کرنے والے۔ اور اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑے پہ چڑھ کر بھی آئے اور تم سے کچھ سوال کرے تو اس کو بھی محروم نہ کرو، اس کو بھی کچھ دے دو، کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زکوٰۃ ہی کے مستحق ہوں تو آپ ضرورت مند ہوں، بعض اوقات بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ تنگ دست ہو جاتے ہیں یا آپ کو کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسے میں اسلامی معاشرہ ہے ہی اس پر مبنی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، چاہے قرض کے ذریعے سے، چاہے نفل صدقات کے ذریعے سے۔ باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر۔ اب یہ پچھلی حدیث سے ہی پچھلے باب سے ہی منسلک یہ بھی ہے کہ اگر اس نے صدقہ کر دیا اپنے بیٹے پر اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری زکوٰۃ لینے والا یا میرا صدقہ لینے والا میرا بیٹا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا صدقہ ہو جائے گا؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الجويرية ان معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه، معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، قال وہ کہتے ہیں بایعت، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، انا و ابی و جدی، میں نے اور میرے باپ نے اور میرے دادا نے، ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو بیعت کی۔ وخطب علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری منگنی کی، فانکحنی، اور میرا نکاح بھی کیا، وخاصمت الیہ، اور میں ایک دن اپنا جھگڑا لے کر ان کے پاس گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جھگڑا کیا تھا؟ وکان ابی، اور تھا میرا باپ یزید جو میرا باپ تھا، وہ کیا اس نے کیا کیا؟ اخرج دنانیر، اس نے نکالے کچھ دینار،
ٹھیک ہے. اخرجہ دنانیر، کچھ دینار اس نے نکالے، یتصدق بہا وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا ان کو. فودعها عند رجل فی المسجد، مسجد میں اس نے جا کر وہ دینار ایک آدمی کے پاس رکھ دیے. اور ایک آدمی کے پاس کیوں رکھ دیے؟ کہ تم یہ دینار کسی کو بھی بانٹ دینا آن مائی بہاف، میری طرف سے. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی کیا تھا نیت، کہ پتہ نہ چلے کہ میں نے دیے ہیں. فجئت، تو میں آیا مسجد، فاخذتها، تو وہ دینار میں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے. فاتیتہ بہا، تو میں وہ لے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا. فقالا، تو میرے باپ نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما ایاک اردت، میں تمہارے ارادہ تو نہیں تھا میرا، یعنی تمہیں دینے کا تو ارادہ نہیں تھا میرا. فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ جھگڑا لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک ما نویت یا یزید، تیرے لیے ہے وہ جو تو نے نیت کی اے یزید. ولک ما اخذت یا معن، اور تیرے لیے وہ ہے جو تو نے لے لیا اے معن. اب یہاں پر بھی ہمیں یہ پہلے معلوم کرنا ہے کہ یہ جو یزید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا یہ صدقہ جو ہے یہ واجب والا صدقہ تھا، یعنی زکوٰۃ تھی، یا کہ یہ نفل صدقہ تھا. ٹھیک ہے. اب اگر تو یہ نفل صدقہ تھا تو پھر وہی بات کہ اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کہ ویسے ہی اپنی قریبی رشتہ داروں ہی سے شروع کرنا چاہیے. اب اگر زکوٰۃ ہے تو پھر بیسک رول تو یہ ہے، جیسے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ اصل میں جائز ہے نہ فرع میں، کہ یعنی اگر اوپر اسینٹ آپ کا کتنا بھی اوپر چلا جائے، دادا پڑدادا، اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے، تو وہاں پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور جتنا بھی نیچے ڈسینٹ چلا جائے، آپ کے پوتے پڑ پوتے، اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے، تو یہ جو اسینٹ اور ڈسینٹ ہے انسان کی، اصل اور فرع ہے انسان کی، اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن یہ تو ہو گیا نا ایک رول. لیکن اگر کسی کی غلطی سے آپ نے کسی کو دی زکوٰۃ اپنی دینے کو، اور آپ ہی کی اولاد زکوٰۃ کی مستحق ہے، کیونکہ ویسے تو زکوٰۃ اولاد کو نہیں لگتی، تو آپ ہی کی اولاد اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے اور اس انسان نے آپ کو پتہ نہیں ہے اور اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہے اور اس نے آپ کے اولاد کو دے دی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ لگ جائے گی؟ چاہے آپ کو بعد میں پتہ بھی چل گیا تو وہ زکوٰۃ لگ جائے گی. اچھا، ایک جو ہے نا صورت جس کے اندر یا والدین کو یا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ فار ایگزامپل جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں ایک جو مصرف ہے وہ ہے غارمین، مقروض کا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مقروض ہے تو وہ چاہے اولاد ہے چاہے والدین ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ سے غارمین کے اس میں سے پاکٹ میں سے، غارمین کی مد میں سے آپ دے سکتے ہیں اور ان کا قرضہ آپ اتروا سکتے ہیں. اور لیکن وہ جو پھر پیسہ ہوگا وہ کسی اور ان کے مصرف میں نہیں لگے گا، والدین اس کو گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، پھر وہ پیسہ قرض اتارنے ہی میں استعمال ہوگا، کیونکہ یہ مد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھی ہے. اور نفلی صدقہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے بھی اولاد ہو یا عزیز و اقارب ہوں انہی کو پہلے پریورٹی دینی چاہیے. اور ایون زکوٰۃ کی پریورٹی بھی اپنے غریب رشتہ داروں کی پہلے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کا سرکل براڈن ہوتا ہے. جب یہ آیات اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس میں سے تم پسند کرتے ہو. تو ہر صحابی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آئے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے، اس گھوڑے کا نام سبل تھا، اور اس گھوڑے کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گھوڑا سب سے زیادہ اپنی متاع میں سے عزیز ہے، تو آپ اس کو لے لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو اسامہ بن زید کو دے دیا، یعنی انہی کے بیٹے کو اس پر سوار کرا دیا. اسی طرح سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی پراپرٹی میں سے سب سے زیادہ یہ باغ بیرحا کا باغ تھا جس میں
کنواں بھی تھا جس کا پھل بہت میٹھا تھا، پانی بہت صاف ستھرا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے آئے لن تنالوا البر کے بعد. وہ لوگ سچے اتنے تھے کہ وہ واقعی اصل میں وہ چیز لاتے تھے جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہو، تو سیکنڈ بیسٹ نہیں لاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ جو ہے وہ ان کے چھٹے دادا سے، یعنی 6th کزنز تھے سرکل میں، ہائرارکی میں، تو ان میں بٹوا دیا، جن میں حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. باب الصدقۃ بالیمین، صدقہ کرنا دائیں ہاتھ سے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا مرغوب تھا، اور دائیں طرف سے سٹارٹ کرنا، تیمن اس کو کہتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ آپ کو پسند تھا ہر چیز کو رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. تو اسی طرح سے جب آپ کسی کو صدقہ دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ سے دینے کی بجائے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 ایسے کیٹیگریز ہیں، 7 ایسے لوگ ہیں، یذلہم اللہ تعالی، سایہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو، فی ظلہ اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے. اور یہ کیٹیگریز کون ہیں؟ نمبر 1 امام عدل، انصاف کرنے والا امام، وشاب، اور وہ نوجوان، نشأ فی عبادت اللہ، جس کی پرورش ہوئی، اٹھان ہوئی اللہ کی عبادت میں، ورجل، اور وہ آدمی، قلبہ، جس کا دل، معلق، لٹکا رہے، چمٹا رہے، فی المساجد، مسجدوں میں، ورجلانی، اور وہ 2 آدمی، تحابا فی اللہ، جو محبت کرتے ہیں باہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے، اجتمعا علیہ، اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اور اسی پر وہ جدا ہوتے ہیں. جب وہ جدا بھی ہوں تو ان کے دلوں میں محبت جو ہے اللہ کی وہ موجود ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی محبت اللہ کے لیے موجود ہوتی ہے. ورجل، اور وہ آدمی، دعتہ، دعوت دی جس کو، پکارا جس کو، امرأتن، ایک ایسی عورت نے، ذات منصب، جو کہ اچھی لینیج والی، منصب والی، معاشرے میں ایک مقام رکھنے والی، و جمال، اور خوبصورتی والی. فقالا، تو اس نے کہا، انی اخاف اللہ، اس نے اس کے اس آفر کو ریجیکٹ کیا صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے. اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، تو اس کو چھپایا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ، یہاں تک کہ نہ جانا، شمالہ، اس کے بائیں نے، مَا تُنْفِقُ یمینہ، کیا خرچ کیا اس کے دائیں نے. وَرَجُلٌ، اور ایک ایسا آدمی، ذکر اللہ خالیًا، جس نے ذکر کیا، یاد کیا اللہ کو تنہائی میں، ففادت عیناہ، تو بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ سب سے پہلے سمجھیے کہ 7 یذلہم اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس یہی 7 لوگ ہیں، 7 کیٹیگریز ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مختلف مواقع پر اور لوگوں کا بھی ذکر ہے اور کیریکٹرسٹکس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پر اس ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے. پھر یہ جو ہے کہ یذلہم اللہ تعالیٰ فی ذلہ، اپنے سائے میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی سایہ نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہیں، اور اللہ نور السماوات والارض، اور ان کا کوئی سایہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ وہ سایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تخلیق کر رکھا ہوگا کہ اس میں لوگ آ کر سائے میں بیٹھیں. اور دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عرش کا سایہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر
کوئی نہ درخت ہیں، نہ کوئی غاریں ہیں، نہ کوئی چٹانیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی سایہ ہو. قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا. پہلی کیٹیگری امام عدل، ایسا امام، ایسا لیڈر کہ جو عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو. یہ ٹاپ پر اس لیے کہتے ہیں کہ رکھا گیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ اتنی اتھارٹی والا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں اور سوائے اللہ کے، اور اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کرے تو اس کی رعایا میں سے کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ عدل کرے تو بھی اس کا کسی پریشر میں آ کے وہ نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر وہ عدل کرتا ہے تو پھر یہ دلیل ہے اس کے اخلاص پر اور اس کے دین پر استقامت کی. اور عدل کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے درمیان فیصلے کرے انصاف کے ساتھ، نہ کسی قریبی کو فضیلت دے، نہ کسی دوست کو، نہ کسی امیر کو. پھر اگلی کیٹیگری ہے وقولہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اٹھان ہوئی اللہ کی عبادت میں. یہاں پر خصوصاً نوجوان کی بات آئی ہے، اس لیے کہ نوجوانی میں انسان کا حق سے یا ایمان سے ہٹنا، ڈولنا، منحرف ہونا زیادہ پروبیبل ہوتا ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا جوانی کا نشہ سکر الشباب، تو اگر ایسا نوجوان وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا تو یہ دلیل ہے اس کی استقامت تامہ کی، یعنی مکمل استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی. تو ایسے نوجوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل لگا رہا مساجد میں، اس کو دائمی ایک فکر رہی مساجد کی اپ کیپ کی بھی، مساجد کی صفائی کی بھی، مساجد کی آبادی کی بھی. اور اسی طرح سے ایسا جو شخص ہوگا وہ اور بھی بہت سی چیزوں میں آگے ہوگا نا. اس کا وضو وہ باوضو رہے گا عموماً زیادہ، جس کے اندر خود خیر کثیر ہے، اور وہ بھی اعضاء کو چمکانے والی ایک عبادت ہے. پھر اسی طرح سے وہ بیٹھا رہے گا وضو سے فارغ ہو کر اللہ کے ذکر میں، کیونکہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے. تو اور اسی طرح سے اگر اس کا مساجد میں دل لگتا ہے تو پھر وہ نمازوں کے لیے مساجد میں جائے گا، تو ہر قدم جو ہے اس کے درجات کو بڑھائے گا، ہر قدم اس کی خطاؤں کو مٹائے گا. تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی ایک بابرکت کیٹیگری ہے کہ جس کا دل معلق رہے مساجد میں. پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ صرف دو آدمی نہیں، یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ دو کیٹیگریز، ٹھیک ہے، 2 گروپس آف پیپل کہ جن کو ایک دوسرے سے محبت ہو صرف اور صرف اللہ کی خاطر. ان کی محبت کا موٹیو ان کا مال، ان کی جاہ، ان کا کوئی رشتہ، ان کی کوئی قرابت، ان کا کوئی سسرالی رشتہ، ایسا کچھ بھی بیچ میں نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف بھائی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. اسی پر وہ جمع ہوں یعنی دنیا میں، اور اسی پر وہ جدا ہوں یعنی ان کی موت بھی آئے تو وہ اسی جذبے پر ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو ان کی اخوت ہے وہ ان کی موت کے بعد بھی ان کو کہاں لے جائے گی؟ اکٹھا اللہ کے سائے میں. پھر اسی طرح سے وہ نوجوان کہ جس کو یعنی وہ شخص کہ جس کو ایک عورت نے جو کہ منصب والی ہے اور خوبصورتی والی ہے، اس نے دعوت دی، گناہ کی، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس میں ایک تو وہ خوبصورت ہے، ایک تو وہ دوسرے وہ منصب والی ہے، ایلیٹ میں سے ہے، اور ایسے میں صرف اور صرف اللہ کا خوف اگر اس آدمی کو روکتا ہے، اور کوئی ڈیٹرنٹ ہے ہی نہیں، اور کوئی پہرا نہیں ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس راستے میں، اور پھر وہ نہیں اس راستے کی طرف جاتا، تو یہ بہت بڑا سیلف کنٹرول اور بہت بڑی یہ ایک سعادت ہے کہ کسی انسان کو حاصل ہو جائے. پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اس کو چھپایا حتیٰ کہ یہ نہ پتہ چلا اس کے بائیں کو کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا.
تو یہاں پر یہ حدیث اس کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر آخری کیٹیگری کہ وہ انسان کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. اب یہ تنہائی میں یاد کرنا جو ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنہائی میں انسان کو اور باہر سے کوئی موٹیو نہیں ہوتا، باہر سے کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، نہ ریاکاری ہوتی ہے اس میں. اور اگر ریاکاری نہ بھی ہو نا تو بعض اوقات آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو اس مجلس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک اورا ہوتا ہے اور آپ رو پڑتے ہیں. وہی رونا آپ کو تنہائی میں اسی بات کو سن کر یا سوچ کر نہیں آ رہا ہوتا جو آپ کو مجلس میں آ جاتا ہے. یہ مجلس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں رو پڑتے ہیں تو بہرحال یہ زیادہ بڑی بات ہے. تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ بھی قیامت کے دن سائے میں ہوگا اللہ کے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب یہ تو 7 کیٹیگریز یہاں پر آئی ہیں، لیکن اس پر محدثین نے پورے مکمل رسالے بھی لکھے ہیں کہ اور بھی کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کو مختلف احادیث سے اکٹھا کیا گیا ہے. تو کچھ ان میں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1 کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا پھر اس کا قرض معاف ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگا دے گا. پھر اسی طرح سے اور کیٹیگریز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1 جو جہاد میں مسلمانوں کو پیچھے سے بچائے. نمبر 2 جو بچپن میں قرآن سیکھے اور بڑا ہو کر اس کو پڑھتا رہے. نمبر 3 وہ جو نماز کا وقت پانے کے لیے سورج کو دیکھتا رہے. نمبر 4 وہ جو بات کرے تو علم کے ساتھ، خاموش رہے تو علم کے ساتھ، یعنی کوئی لغو باتیں نہ کرے، لوز ٹاک نہ کرے. نمبر 5 وہ سوداگر جو معاملے میں سچی بات کہے. نمبر 6 وہ جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. یہ جو میں نے پہلے شروع میں بھی بتایا، وہ جو تنگ دست قرض دار کو مہلت ہی دے دے. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو مہلت بھی دیتا ہے اور پھر اینڈ میں قرضہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف نہ بھی کرے اور مہلت ہی دے دے تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گا. وہ جو بے ہنر کی خبر گیری کرے، کسی کو کوئی ہنر نہیں آتا اس کو وہ ہنر سکھا دے، یا کوئی ہینڈی کیپڈ ہے تو اس کی خبر گیری کرے. جو مجاہدین کی مدد کرے، جو تنگ دست قرض دار کی مدد کرے. جو آپ دیکھیں تنگ دست قرض دار جو ہے نا وہ بار بار آ رہا ہے. جو مکاتب کی مدد کرے، یعنی وہ جو غلام جو مکاتبت کر لیتا ہے تو اس کی مدد کرے، اس کی آزادی میں اس کی مدد کرے. جو غازی کے سر پر سایہ کرے، جو تکلیف میں وضو کرے، جو اندھیرے میں مسجد کو جائے اور خصوصاً جو نمازیں ہیں فجر اور عشاء کی. جو بھوکے کو کھانا کھلائے، جو بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. جو سوداگر خرید و فروخت میں مہنگائی نہ کرے اور جھوٹی تعریف نہ کرے اپنے سودے کی. وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں مسلمان اور کافر سب کے ساتھ. وہ جو یتیم کی پرورش کرے اور وہ جو بیوہ کی کفالت کرے. اور یہاں پر امام بخاری حدیث لائے ہیں حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کے تحت. قال حدثنا علی بن الجادی قال اخبرنا شعبة قال اخبرنی معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تصدقوا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. حارثہ بن وہب خزاعی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کیا کرو. فسیأتی علیکم زمان، کہ عنقریب آئے گا تم لوگوں پر ایک زمانہ. یمشی الرجل، چلے گا ایک آدمی بصدقتہ، اپنے صدقہ کے ساتھ. فیقول الرجل، تو کہے گا آدمی دوسرا لو جئت بها بالامس، اگر تو اس کو کل لے آتا لقبلتها منک، تو میں یہ تجھ سے قبول کر لیتا. فاما اليوم، تو آج کا جو دن ہے فلا حاجت لی فیہا، آج تو مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے انسان صدقہ کیا کرے. نیکی کے کام میں دیر کرنا بعض اوقات بہت بڑی نیکی سے بھی انسان کو محروم کر دیتا ہے. بہت زیادہ سوچ بچار کرتے رہنا یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت ہی آ جائے اور پھر انسان کہے لفلان کذا ولفلان کذا،
تو کیا فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد کان لفلان، تو تب تو وہ فلاں کا ہو بھی جائے گا. اور بعض اوقات کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ایک پرٹیکولر چیز کے لیے وہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دینا ہے، اور وہ بھی پوری نیک نیتی سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے وقت وہ جو سابقون ہیں جو پہلے دے چکے ہیں ان کا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور باقی جو ہیں پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ والا جو چیز ہے، یہ والا جو پروجیکٹ ہے، اس کے لیے اب یہ پیسے درکار نہیں ہیں. تو لہٰذا جتنا انسان سے جلدی ہو سکے، جب ایک انسان فیصلہ کر ہی لے تو پھر چاہیے کہ اس کو نافذ بھی کر دے. بابو من امر خادمہ بالصدقہ، باب جس نے حکم دیا اپنے خادم کو صدقہ کا، ولم یناول بنفسہ، اور نہیں وہ اٹھا خود سے، خود اس نے کچھ نہیں کیا. فار ایگزامپل آپ کی فریج میں کھانا پڑا ہے اور آپ اپنی ملازمہ کو کہتی ہیں کہ فریج میں سے کھانا نکال کر گیٹ پہ آئے ہوئے فقیر کو دے دو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اس میں خادمہ کو کیا ملے گا؟ اور یہ دیکھتے ہیں. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، ہوا احد المتصدقین، کہ جو دوسرا ہے نا، جیسے آپ کا تو کھانا ہے لیکن آپ نے اپنی ملازمہ کو جو کہا تو ملازمہ بھی صدقہ کرنے والوں میں ہی شامل ہو جائے گی. ہوا احد المتصدقین. قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتها، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بغیر کسی فساد کیے، کان لہا اجرها، تو اس کے لیے بھی اجر ہوتا ہے، کان لہا اجرها بما انفقت، اس کے لیے بھی اجر ہوتا ہے جو اس نے خرچ کیا، ولزوجها اجره بما کسب، اور اس کے شوہر کے لیے بھی اجر ہے جو اس نے کمایا، کیونکہ کمائی تو شوہر کی تھی، وللخازن مثل ذلك، اور خازن کے لیے، ٹریجرر کے لیے بھی اسی طرح ہے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اور ایک جو ہے وہ دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرے گا. اور یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی جیسا اجر دیتا ہے. کمانے والے کا اجر، بیوی جس نے دیا اس کا اجر، خادمہ جس نے گیٹ تک پہنچایا اس کا اجر، یا فار ایگزامپل وہ کک جس نے اس کو کک کیا اور اس کا اجر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں برابر ہو جاتی ہیں. اور جو اجر ہے اگر ہماری کوتاہ نظری ہو اور ہم جیسے لوگ ہوں، اللہ کی رحمت کو نعوذ باللہ ہم بانٹنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم کہیں کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو پھر کم دو، نہیں، ظاہر ہے اس کا کم بنتا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، اللہ دن رات خرچ کرتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخیل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک جتنا اجر دے دیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی ایک خوبصورت جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سے انسپریشن ہوتی ہے. ورنہ تو دوسرے لوگوں کو یہ ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے اجر تو اس کو ملنا ہے تو میں کیوں کروں. تو لوگ اجر کی خاطر آگے بڑھتے ہیں نا جب، تو کام میں برکت ہوتی ہے، پھر ٹیم ورک آتا ہے اور کام پھیلتا ہے، پھر بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. اجر کی خاطر جب انسان شامل ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے کاموں کے اندر، تو پھر اس کام میں برکت بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور وہ پھیلتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے گوشوں میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ ایک انسان اکیلا جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی خیر یا اس کی بھلائی یا اس کی نیکی یہاں تک بھی پہنچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ جو فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، خازن یعنی ٹریجرر جو اس چیز کی حفاظت کرتا ہے. فار ایگزامپل کچن ہے تو اس کا کک جو اس کے اوپر معمور ہے جو اس کھانے کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی ادارہ ہے اور وہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے، یا اس کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کوئی ایسے انسان ہے کہ جس کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس کو لکھتا ہے، وہ رجسٹر مینٹین کرتا ہے، وہ درست جگہوں پر لگاتا ہے، اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے
اپنے پاس سے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لگا رہا، لیکن اس کو ان تمام لوگوں کا، فار ایگزامپل اس کے پاس 5 لاکھ اکٹھا ہو گیا، خود اپنا اس کے اندر اس کے 5 روپے بھی نہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اس 5 لاکھ کو پوری دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچاتا ہے تو اس 5 لاکھ کا اجر پاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر کا کیسا کیسا دروازہ کھول رکھا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان یہی سمجھے کہ میرے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تو میں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ تو انسان پیسوں کے بغیر بھی اتنے ہی پیسوں کا اپنی دیانتداری کے ذریعے اور اجر کی جو شوق ہے اس میں انسان اتنا کچھ کما سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات ہے غیر مفسدتن، غیر مفسدہ یعنی بغیر کوئی فساد، یعنی بغیر کوئی خرابی کیے۔ فار ایگزامپل یہ نہیں کہ جو کھانا ہے وہ اٹھا کر سارے کا سارا دے دو اور بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا، شوہر گھر آئیں تو آپ کہیں کہ جی ہم نے تو صدقہ کر دیا ہے، تو ایسا نہیں، ایک بیلنس کے تحت، یعنی گھر کو سلیقے کے ساتھ مینیج کرنا، یہ بھی کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ آپ گھر کو اتنے سلیقے سے مینیج کریں، آپ کا صدقہ بھی نکل رہا ہو، آپ باہر جانوروں کو بھی ڈال رہے ہیں، چڑیوں کے لیے بھی ڈال رہے ہیں، کوئی رزق آپ کا ضائع نہیں ہو رہا، تو آپ کو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آپ کے ٹیبل سے بچ کے جاتا ہے اس کا بھی اجر مل سکتا ہے بے شمار۔ پھر ایک اور چیز کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، خازن ٹریجرر کے لیے بھی اسی طرح ہے، لیکن امام بخاری نے جو باب باندھا ہے آپ نے خادم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، حالانکہ حدیث میں خادم کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ شارحین یہ کہتے ہیں کہ خادم کو امام بخاری نے قیاس کیا ہے ہر اس پر کہ جو ادر دین دیٹ پرسن ہے جو رب المال ہے، یعنی جس کا اپنا مال ہے، فار ایگزامپل جو آدمی کماتا ہے، اس کے علاوہ عورت، خازن، یہ سب جو ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو خادم بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس نے بھی کوئی کام کیا، فار ایگزامپل وہ ملازمہ جو گیٹ تک دے کر آئی تھی۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، کوئی صدقہ نہیں ہوتا مگر جس کے پیچھے غنا رہے، جس کے بعد انسان غنی رہے۔ ومن تصدق وہو محتاج، اور جس نے صدقہ کیا جبکہ وہ محتاج ہے، او اہلہ محتاج، یا اس کے گھر والے محتاج ہیں، او علیہ دین، یا اس کے اوپر دین ہے، دین یعنی قرض۔ فالدین، تو دین جو ہے، جو قرض جو ہے، احق ان یقضی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ پورا کیا جائے، یعنی ادا کیا جائے، من الصدقتی، صدقہ سے، والعتق، اور عتق سے یعنی غلام آزاد کرنے سے، والہبتی، اور ہبہ سے، وہو رد علیہ، اور وہ لوٹا دیا جائے گا اس پر، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیس لہو، نہیں ہے جائز اس کے لیے، ان یتلف اموال الناس، کہ وہ تلف کرے لوگوں کے مال کو، کہیں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو شادیوں پر اڑا دیتے ہیں، کہیں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ لوگوں کے مال کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے ہے تو پھر آپ اس کا قرض ادا کر دیں انسان کا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، جس نے لیا لوگوں کے مال میں سے، یرید اتلافہا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس مال کو ہلاک کرے، اتلفہ اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہلاک کر دے گا۔ الا ان یکون معروفا بالصبر، سوائے اس کے کہ کوئی انسان جانا پہچانا ہو اپنے صبر میں، یعنی ایک تو جنرل رول یہ ہے کہ آپ صدقہ اس طرح نہ کریں کہ آپ سب کچھ دے دیں اور آپ خود جو ہیں وہ کنگال ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ واویلا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہیومن نیچر بیسک یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اپنے پاس کچھ نہ رہے تو ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑ دلا ہو جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی اگر صبر میں اتنا جانا پہچانا ہو کہ اس کو فرق ہی نہ پڑے کہ اس کے گھر میں کچھ باقی نہیں رہا، فیؤثر علی نفسہ، تو وہ ایثار کرتا ہے اپنے نفس پر، ترجیح دیتا ہے اپنے نفس پر، ولو کان بہ خصاصہ، جبکہ خود بھی ہو اس کو اشد ضرورت یا بھوک، کفعل ابی بکر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ
فعل تھا، جیسا کہ کام تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حین تصدق بمالہ، جب انہوں نے اپنا پورا مال صدقہ کر دیا تھا، وکذالک آثر الانصار المہاجرین، اور ایسا ہی تھا کہ جو ایثار کیا تھا انصار نے مہاجرین پر۔ تو اگر تو آپ ایسے ہیں تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، ورنہ بیسک جو انسان کو، آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا بیلنسڈ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر مہربان کتنے ہیں کہ ہمارے ایمان کو اتنا اللہ تعالیٰ اس طرح چیک ہی نہیں کرتے کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیسک جو رول ہے وہ بنا ہی کیا دیا ہے کہ تمہارے اپنے پاس کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے جب تم صدقہ کرتے ہو اس کے بعد بھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم یاد کر کر کے، اور وہ جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے جانوں کی ثبات کے ساتھ، اپنے نفس کے ثبات کے ساتھ، دل ان کا ڈول نہیں رہا ہوتا کہ یہ گئے میرے پیسے، یہ گیا میرا وہ پسندیدہ جوڑا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان اپنے اندر یہ نہیں پاتا کہ وہ سب کچھ دے دینے کے بعد بالکل ثبات رکھے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب کچھ نہ دے۔ آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر لائے ہی آدھا مال ہے، اور اسی طرح سے جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے جب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم 1/3 دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پھر کام چلتا بھی رہتا ہے۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے۔ فَلَيْسَ لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے، ان یضیع اموال الناس، کہ وہ ضائع کرے لوگوں کے مال، بعلت الصدقہ، صدقہ کی علت سے، کہے کہ میں تو صدقہ کر رہا ہوں اور اصل میں ہو کیا رہا ہے، اصل میں وہ لوگوں کا مال ہے جو وہ تلف کر رہا ہے۔ وقال کعب رضی اللہ عنہ، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان من توبتی، بے شک میری توبہ میں سے تھا، ان انخلع من مالی، کہ میں دے دوں گا اپنے مال میں سے، صدقتاً، صدقہ، الی اللہ و الی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی میں سارا مال دے دوں گا، اس مال ہی نے تو مجھے تبوک کے لیے نکلنے نہیں دیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک بعد مالک، اپنا کچھ مال اپنے پاس روک کے رکھو، فہو خیر لک، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، فانی امسک، تو پھر میں روک لیتا ہوں، پھر میں رکھ لیتا ہوں، سہم الذی بخیبر، میرا وہ حصہ جو مجھے خیبر سے حاصل ہوا تھا، جو مجھے خیبر سے ملا تھا۔ اب یہاں پر بھی جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان کے اوپر دین ہے، قرض ہے، تو پھر وہ نفل صدقات نہ کرے۔ اور بعض جو مقروض ہیں وہ تو ایسے بھی ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے کہ کیسا قرض ہوگا اور کتنا قرض ہوگا کہ اس سال کی زکوٰۃ بھی انسان اپنے اسی قرض میں ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بالکل بینک رپٹ ہو کے پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اور پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ مقروض اپنے قرض خواہ کو دے دے، تو اپنے اوپر سے قرض اتار لے، کیونکہ دین کی ادائیگی واجب ہے، اور نفل جو صدقہ ہے وہ تو نفل ہے، وہ تو سنت ہے، وہ تو واجب نہیں ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی چیز وقف بھی کرتا ہے نا، تو اور اس کے اوپر دین ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تو وہ وقف بھی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقف کرنا تو نفل ہے، اور قضاء الدین یعنی قرض کی ادائیگی جو ہے وہ تو واجب ہے۔ اب یہ قرض کی ادائیگی کا اتنا زیادہ کیوں وہ کیا گیا ہے تلقین، اس لیے کہ اس میں دوسرا انسان انوالوڈ ہے، اس نے پتہ نہیں کس مال میں سے آپ کو دے رکھا ہے، اس کی پتہ نہیں اپنی کتنی ضروریات ہیں، اور انسان ان کو اڑا بھی دے، یہاں تک کہ حج اور عمرے سے بھی روکا گیا ہے
الا یہ کہ آپ اس انسان سے اجازت لیں اور وہ کھلے دل سے آپ کو اجازت دے، ورنہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا قرض اتاریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے یہ سارے صدقات وغیرہ وہ آپ کریں۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو امام بخاری نے شروع میں فرمایا کہ جو وہ خود محتاج ہو او اہلہ محتاجن، یا اس کے اہل یعنی گھر والے محتاج ہوں، تو بھی وہ باہر صدقات نہ کرے۔ اگر اس کے گھر والے محتاج ہیں، اگر تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر وہ باہر جو ہے وہ زکوٰۃ تو دے لے گا، لیکن نفل صدقات پھر وہ انہی کو دے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، مثلاً بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف جو عزیز و اقارب ہیں، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو پھر اگر اپنے اہل و عیال محتاج ہیں تو پھر باہر اس طرح سے صدقات اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فدینو، کہ جو دین ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کا، ان یقدا، صدقہ سے، عتق سے، ہبہ سے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ قبول نہیں ہوں گی اگر اس کے اوپر دین ہے۔ قرض اس نے دینا ہے کسی کا 1000 ریال، اور ادھر وہ صدقات کر رہا ہے، کبھی 400 ریال، کبھی 500 ریال، کبھی 500 روپے، کبھی 400 روپے، پھر وہ غلام آزاد کر رہا ہے۔ اب وہ غلام آزاد کر رہا ہے ثواب کے لیے، اور حالانکہ اس کے اوپر دین ہے، اس کے اوپر قرض ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ غلام کو آزاد کرنے کی بجائے غلام کو بیچتا، اور بیچ کر اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے اپنا قرض اتارتا، ٹھیک ہے۔ والہبہ، اسی طرح سے کوئی چیز اٹھا کر کسی کو تحفہ دے دینی، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بیچیں، اور بیچ کر تو پھر آپ اس سے نکالیں اپنا قرض۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ دین تو بہت زیادہ ہے، دین ہے 1,00,000 روپیہ، قرض آپ کے اوپر 1,00,000 روپیہ ہے، صدقہ آپ دے رہے ہیں 100 روپیہ، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت کوئی فرق نہیں ڈالے گا آپ کے اس کی میں قرض کی ادائیگی میں۔ لیکن اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو پھر آپ مت دیں صدقہ، پھر آپ اس کو جمع کریں پیسے کو، اور آپ جلد از جلد اپنی گردن بھی آزاد کرائیں قرض سے، اور جلد از جلد اس انسان کا حق واپس کریں جو آپ کے پاس ہے۔ اور جب آپ کا دین اتر جاتا ہے تو پھر آپ جتنا چاہیں صدقہ کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں اور بعد میں آپ کا غنا برقرار رہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جہد المقل، کہ وہ کوشش جو کوئی بہت تھوڑے مال والا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کیا کیسے تطبیق ہو سکتی ہے؟ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وخیر الصدقتی عن ظہر غنی، تو یہ تو انسان کے صدقہ کی نسبت سے ہے کہ اس کے پاس ٹینجبلی کوئی مال موجود رہے۔ جہد المقل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی نے بڑی مشکل سے کمایا، وہ تو اس کی انٹینجبل جو ایفرٹ ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو خوب ایفرٹ کرتا ہے اور پھر وہ کماتا ہے اور پھر وہ اس میں سے دیتا ہے۔ امام بخاری اس طرف ان کی جاتی ہے جو اوپینین ہے، اور اسی طرح سے بعض شارحین کا اوپینین اس طرف جاتا ہے کہ اس طرح کا مقروض جس کے اوپر قرض ہو اور اس نے دینا ہے، اور اگر وہ آپ کو کسی بڑی دعوت پر بلا لیتا ہے، ظاہر ہے اب اس نے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقروض ہے تو پھر اس کو اس دعوت کرنے سے منع کیا جائے یا اس کی دعوت پر نہ جایا جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، کہ اگر کوئی لوگوں کے مال لیتا ہے، فار ایگزامپل شادی پر لاکھوں قرضہ لے لیا اور اس کے بعد اس کو اڑا دیا، تو یہ تو ہلاکت ہے مال کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس قسم کے انجام سے۔ وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ بہذا قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاء وحدثنا عبد اللہ بن مسلمة عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ ممبر پر تھے، وذکر الصدقہ، اور آپ نے ذکر کیا صدقہ کا، والتعفف، اور تعفف کا، تعفف یعنی غنا، پاکیزگی، لوگوں سے بے نیازی، والمسألۃ، اور سوال کرنے کا ذکر کیا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فالید العلیٰ، تو جو ہاتھ ہے اوپر والا، ہی المنفقۃ، یہ وہ ہے جو خرچ کرنے والا ہے، والسفلیٰ، اور جو نیچے والا ہے، ہی السائلہ، یہ وہ ہے جو مانگنے والا ہے۔ فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ تین طرح کے ہیں، ہاتھ تین طرح کے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے اونچا، دینے والے کا ہاتھ اس سے متصل، اور سوال کرنے والے کا ہاتھ تو سب سے نیچے ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کی۔ یہاں پر امام بخاری کا جو رجحان ہے نا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو دولت مند رہنا چاہیے، مسلمانوں کو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کبھی کچھ بھی نہ ہو، اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرے، اور چاہیے کہ اس کا ہاتھ اوپر رہے اور زندگی بھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ پھیلے، نہ وہ اس ذلت و رسوائی میں پڑے، اور اگر اس کو ضرورت ہو بھی کبھی تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اپنی کوئی محنت مزدوری کرے اور اپنی قوت بازو کی محنت پر گزارا کرے۔ یہ امام بخاری کا ایک رجحان ہے، اور یہ بڑا اچھا رجحان ہے۔ باب المنان بما اعطا، منان احسان جتانے والا جو اس نے دیا، لقولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے مطابق، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیروی کرتے جو انہوں نے خرچ کیا اس کی، منا ولا اذا، نہ احسان کر کے اور نہ ایذا دے کر۔ اب یہاں پر اس باب میں امام بخاری حدیث نہیں لائے، اور غالباً ان کو اپنی شرائط پر کوئی حدیث ملی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ ہے اس میں احسان جتانے اور ایذا کے علاوہ ایک اور بھی چیز کی اگزامپل دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے صدقہ کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اگر آپ کے دل اتنا نہیں نا بوجھ اٹھا رہا کچھ دینے کو، اور دینے کے بعد آپ نے احسان جتانے لگ جانا ہے یا تکلیف دینے لگ جانا ہے، یا آپ کو یہ ہونا ہے کہ میں نے کیوں دیا، یا آپ نے جس کو دیا اس کو آپ نے تکلیف پہنچانے لگ جانا ہے، کوئی ایذا رسانی کرنے لگ جانا ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ نہ دیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایک بھلی بات کہہ دینا، ایکسکیوز کر لینا، سوری کہہ لینا، ٹھیک ہے، اور معافی مانگ لینا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے کہ جس کے بعد آپ جس کو آپ نے دیا ہے اس کو آپ ایذائیں پہنچانے لگ جائیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایٹیکیٹس ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے۔ ایک حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس میں دو جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ایک المسبل، وہ جس کا کپڑا جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹتا ہے، اور دوسرے المنان، یعنی جو دیتا ہے اور پھر وہ احسان جتاتا ہے۔ اور یہ جو احسان ہے نا، یہ اگر کوئی اپنے مال کا جتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو علم سکھاتا ہے تو اس کو جتاتا ہے، کوئی آپ کی وجہ سے کسی رتبے کو پہنچا تو آپ اس کو احسان جتاتے ہیں، تو یہ سارے احسان جتانے جو ہیں یہ اسی میں آتے ہیں، صرف مال والا نہیں آتا۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومها،
جس نے پسند کیا کہ وہ جلدی کرے صدقہ اس دن سے. قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکۃ ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ حدثہ قال صلی بنا النبی العصر، ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی، یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی. فاسرع، تو آپ نے مختصر پڑھائی، تخفیف کی، چھوٹی نماز پڑھائی. ثم دخل البیت، پھر آپ داخل ہوئے اپنے گھر میں. فلم یلبث ان خرجا، پھر تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ آپ نکل آئے. فقلت او قیل له، تو میں نے کہا یا آپ سے کہا گیا. فقالا، یعنی آپ سے پوچھا گیا یا کہا گیا تو آپ نے فرمایا کنت خلفت فی البیت تبرن، میرے گھر میں نے چھوڑ دیا تھا تبرن، ایک نگٹ جیسے ہوتا ہے نا، یہ ایک ٹکڑا، یہ دینار نہیں ہے، یہ ایک رف ٹکڑا ہے سونے کا. من الصدقہ، صدقہ کے مال میں سے، میرے گھر کے اندر صدقہ کے مال میں سے ایک تبر، ایک ٹکڑا سونے کا رہ گیا تھا. فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے برا لگا کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں. فقسمتہ، تو میں گیا ہوں اور میں نے اس کو بانٹ دیا ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی آپ نے صدقہ کرنا ہے یا صدقہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے یا آپ نے اس کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ اس کو کر ڈالیں، پھر آپ اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ دیر سے بعض اوقات نیکی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو پھر وہ ہونے سے رہ بھی جاتی ہے. اب جہاں تک زکوٰۃ میں تعجیل کی بات ہے تو وہ اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. جب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سال میں ایک کوئی مہینہ جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کر لیں، اور یا پھر جیسا کہ ایک امت مسلمہ کا ایک لگاتار ایک چلا آ رہا ہے طریقہ تواتر کے ساتھ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، گو کہ یہ فرض نہیں ہے، تو اس میں آپ زکوٰۃ نکال دیں. مہینہ جو آپ متعین کریں گے وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں آپ کے پاس بیسیکلی سب سے پہلے مال آیا تھا. فار ایگزامپل کسی بچی کی شادی نومبر میں ہوتی ہے تو وہ پھر اگلے نومبر سے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نومبر ٹو نومبر گن لیا کرے، کیونکہ اس نے تو ظاہر ہے اسی کی زکوٰۃ دینی ہے. پھر اسی طرح سے کوئی ویسے بھی اگر آپ کے پاس مال آتا ہے تو کوئی ایک مہینہ جو ہے وہ آپ متعین کر لیں، اس ایک مہینے کے آنے پر آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اس کی آپ زکوٰۃ دے دیں. ورنہ اگر آپ ہر مال کو، فار ایگزامپل کسی بزنس مین کے کئی چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں اور اس کی سیونگ ایک جو ہے ایک طرف سے نومبر میں آ رہی ہے، دوسری طرف سے جنوری میں آ رہی ہے، تیسری طرف سے فیبرری میں آ رہی ہے، اور وہ ہر مہینے ہی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو لہٰذا اس کو آرگنائز کرنے کے لیے یہ کر دیا گیا کہ آپ ایک مہینہ متعین کر لیں. جب وہ مہینہ آ جاتا ہے تو پھر جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فوراً زکوٰۃ نکال دیں. اور اس میں کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر ایک لمپ سم فوراً نہیں نکال سکتے تو اوور دا نیکسٹ ایئر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں. یا اگر آپ نے کسی کی کوئی مہینہ باندھا ہوا ہے یا کسی کی آپ نے ایک لگاتار کنٹینیوس مدد کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کی نیت کر دیں کہ یہ اتنی میری زکوٰۃ ہے، یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً جو ہیں یہ ضرورت مندوں تک پہنچیں گے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً نکال دیں، لیکن اگر کسی ایڈمنسٹریٹو ریزن کے لیے یا آپ خود افورڈ نہیں کرتے، میں نے جو چیز ایک بہت فائدہ مند پائی ہے لمپ سم میں دینے کے لیے وہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی ڈال لیں. خواتین تو ہر وقت کمیٹی ڈال رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈال لیں اور وہ آپ کی زکوٰۃ کی کمیٹی ہوگی، اور وہ جب نکلے تو اس کا لمپ سم آپ زکوٰۃ کے لیے نکال دیا کریں. تو یہ انشاءاللہ بہت جو ہے نا بہتر ہوگا اور بہت یہ فائدہ مند ہوگا. انسان کا مال جو ہے وہ فوری طور پہ پاک اصل میں تو ہو جانا چاہیے نا. اور اس میں پھر دلیل ملتی ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اور بھی ریزنز ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا جب آپ نے سوچا تھا کہ میں لمبی پڑھاؤں، لیکن جماعت میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس کی ماں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف کر دی. باب التحریدی علی الصدقۃ والشفاعۃ فیہا، صدقہ کی ترغیب دینا اور
اس کی سفارش کرنا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، عید کے دن، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں عید کی پڑھی، لم یصلی قبل ولا بعد، اور اس سے نہ پہلے کوئی رکعتیں پڑھی نہ اس کے بعد پڑھی. ٹھیک ہے، تو عید کی نماز میں نہ کچھ پہلے نوافل ہیں نہ بعد میں. ہاں اگر وہ مسجد میں ہے اور آپ مسجد پہنچتے ہیں اور ابھی تک امام تشریف نہیں لائے اور عید کی نماز کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہو گئے، تو اس وقت سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. ثم مال علی النساء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، فوعظہن، تو آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی، وامرہن، اور آپ نے ان کو حکم دیا، ان یتصدقن، کہ عورتیں خود بھی صدقہ کیا کریں. فجعلت المرأۃ، تو لگیں عورتیں، تلقی القلب والخرص، ڈالنے اپنے کنگن اور اپنی بالیاں. آج ہمیں دینے پڑ جائیں، ہمارے ہوش ہی اڑ جائیں. ہم ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ نکال کے تو دیتے ہیں، لیکن اپنے پہنے ہوئے کنگن، اپنے پہنے ہوئے کڑے، اپنے پہنے ہوئی بالیاں، تو ہمارا تو بڑا مشکل ہو جائے جینا. اس حدیث میں ہمیں ایک تو یہ عید کی نماز کے حوالے سے پتہ چلا، پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ عورتیں ذرا ڈسٹنس پر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، سیگریگیشن ہوتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ صدقہ کرنا جو ہے وہ بھی جائز ہے. اب وہاں پر کسی عورت نے جا کے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی کہ یہ میں اپنی بالی صدقہ کر دوں یا میں اپنا کنگن صدقہ کر دوں، بیکاز دے بلانگڈ ٹو ہر، وہ ان کے اپنے تھے اور انہوں نے خود سے دے دیے، تو لہٰذا وہ دے سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. اور قلب کہتے ہیں کنگن کو، اور خرس کہتے ہیں بالی کو. اور یہ جو سفارش ہے نا جو کرنی کسی دوسرے کو، والشفاعۃ فیہا، کہ جیسے کہنا کسی کو کہ تم بھی دے دو، تو اس کے بارے میں یہ اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ کلیئر ہوگا. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابی موسى عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءہ السائل، جب آپ کے پاس آتا کوئی سائل، او طلبت الیہ حاجت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، قالا، تو آپ فرماتے، اشفعوا، شفاعت کیا کرو، تؤجروا، اجر دیے جاؤ گے، وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ جاری کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی کیس آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں اور وہ دے سکتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس بندے کو توجہ دلائیں کہ دیکھو یہ ایک کیس ہے اور اس کیس میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور شفاعت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کیس کی طرف کسی کی توجہ دلائیں، اور اگر وہ دینے والا ذرا تھوڑا سا متردد ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا دینے پر، تو پھر بھی شفاعت کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک درست وہ جگہ ہے دینے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا دے رہا ہے، فار ایگزامپل کسی انسان کی ضرورت 10,000 ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ نکال سکتا ہے 10,000 لیکن وہ 2,000 نکال رہا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا اور دے دو ان کو، ان کی ضرورت اتنے میں پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی اجر ملے گا. آپ نے صرف اپنی زبان استعمال کی ہے ایک نیک کام میں، آپ نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، لیکن آپ کو اجر اس پورے 10,000 کا انشاءاللہ مل جائے گا. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا توکی فیوکا علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا توکی، باندھ کے نہ رکھا کرو، فیوکا علیک، تو تمہارے اوپر بھی باندھ دیا جائے گا. قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ عن عبدۃ وقال لا تحصی فیحصی اللہ علیک، گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تجھے گن کے دے گا. اور تیسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. باب الصدقۃ فی ما استطاع،
صدقہ کرنا جتنی استطاعت ہو. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحیم عن حجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرنی ابن ابی ملیکۃ عن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر. عبداللہ بن زبیر جو ہے نا یہ راوی ہیں، اور یہ کون ہے؟ اخبرہ عن اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ ہیں کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو ہیں اسماء کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. انہا جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، تو آپ نے فرمایا، لا توعی، سنبھال کے نہ رکھا کرو، جمع کر کے نہ رکھا کرو. فیوعی اللہ علیک، تو اللہ تمہیں بھی ایسے سنبھال کے پھر دے گا. اردخی، خرچ کرو یا مانو بات کو، مستطاعتا، جتنا تم سے، مستطاعتی، جتنا تم سے ہو سکے. یہاں پر ان حدیث میں 3 الفاظ ہیں، ایکا، احسا اور وعا. ایکا کیا ہے؟ باندھ کے رکھنا، پرس بند کر لینا، زپ بند کر لینا، اوپر سے لاک لگا دینا، اور پیسہ نہ نکالنا، صدقہ نہ کرنا. دوسرا لفظ ہے احسا، گن گن کے رکھنا. اب میرے پاس اتنے ہو گئے، اگر اب اس میں سے میں اتنا صدقہ کروں گی تو میرے تو اتنے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو گن گن کے رکھنا، یہ بھی مت کرو ورنہ اللہ تمہیں گن گن کے دے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پرماننٹ افعال نہیں ہے یہ، لیکن جیسا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی ریپرکشنز میں وہی چیز واپس لے کر آئے گا نا. ٹھیک ہے، تو آپ گن گن کے رکھیں گے، آپ بند کر کے رکھیں گے، آپ جمع کر کے رکھیں گے، واپسی آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 39 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لاتا ہے. تو یہ جو ایک فلو آف بلڈ جیسے ہوتا ہے نا کہ فریش بلڈ آ رہا ہے، تو اسی طرح سے اس انسان کا مال جو ہے وہ فریش رہتا ہے اور نیا مال آتا رہتا ہے اور برکتیں ہوتی ہیں، اور نہ اپنی ضرورتوں میں کمی ہوتی ہے نہ صدقہ میں کمی ہوتی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان کے پاس وہی رہتا ہے. ایک چیز جو بند ہو کے پڑی رہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سٹیل ہو جاتی ہے، بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، کسی کام نہیں آتی، اور پھر انسان جو ہے وہ آگے جا کے پچھتاتا رہے کہ میں تو پیچھے ہی چھوڑ آیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی اس میں ہے کہ صدقہ کرو جتنا تم سے ہو سکے، بغیر جمع کیے، بغیر باندھ کے رکھے، بغیر گن گن کے رکھے، لیکن صدقہ پھر بھی کرو.